ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میری یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر. سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور باقی تمام نئے آنے والوں سے میری یہی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم لوگ جس ایپی کو ریڈ کریں گے وہ ہے 32، 33 اینڈ 34. انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جلدی سے جلدی یہ والی ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہوگی. سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 32، ناول نگار شازمین مہدی. جو روح سے محبت کرتے ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں محبوب کو رسوا نہیں کرتے. محافظ لٹیرے نہیں ہوتے، بے فکر رہو. برہان انشا کے کپ کپاتے سراپے سے اس کی اندرونی حالت سمجھ گیا تھا. برہان نے انشا کے بالوں کو لبوں سے چھوتے کان میں سرگوشی کی تھی. اس کی آواز انشا میں نئی روح پونگ گئی. اپنا خیال رکھنا میری امانت ہو، خیانت میں برداشت نہیں کرتا. برہان کہتے پیچھے ہوا تھا، پر آپ جائیں گے کیسے؟ انشا کو موسم کی پریشانی ہوئی. جانم میں انشا نہیں برہان زیدی ہوں، وہ آنکھ مارتے شرارت سے بولا، جبکہ انشا نے غصے سے گھورا تھا. مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ تپی غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہو. انشا کے غصے سے پھولے نتنوں کو دیکھتے اس نے پیار سے اس کا ناک کھینچا. آؤچ! انشا نے اپنی ناک سہلائی. اوکے، اللہ حافظ. برہان انشا نے اس کا ہاتھ تھاما. یہ طوفان کچھ نہیں کہے گا تمہارے برہان کو، اس نے تمہارے پر زور دیا. انشا مسکرا دی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے گھر جاتے بتا دیجیے گا. اوکے. برہان نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی. اس کے بعد وہاں سے نکل گیا. لائٹ واپس آ چکی تھی. انشا برہان کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی بیڈ پر گری اور کشن منہ پر رکھ گئی. کمرے میں آتے بھی نمش بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی. آخر کون تھے وہ لوگ؟ کیا شہداد کی فیملی تھی؟ نمش نے فون اٹھاتے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے کال ملائی. دوسری طرف سے ریسیو کر لیا گیا تھا. ہیلو، السلام علیکم. شہداد کی آواز سنتے نمش کے دل کو سکون ملا. آواز مصروف سی تھی. نمش کوئی کام ہے کیا؟ ہاں. اس کے منہ سے پھسلا. بولو، میں سن رہا ہوں. وہ مجھے ایک کویسچن سمجھنی تھی. کل سمجھا دوں گا، ابھی میں کچھ مصروف ہوں. اوکے، اس نے مری مری سی آواز میں کہا. ویسے ایک بات پوچھوں؟ شہداد منہ رکھتا اس سے پہلے اس کی سماعتوں سے نمش کی آواز ٹکرائی. ہوں. شہداد جانتا تھا وہ پوچھنا کیا چاہتی ہے. جو لوگ آئے ہیں کیا وہ آپ کے موم ڈیڈ ہیں؟ ایک پل کو شہداد رکا. ہاں. دوسرے پل اس نے جواب دیا. اوکے، تھینکس اینڈ اللہ حافظ. اس کی آواز سن چکی تھی اس لیے اب پرسکون تھی. بھائیو، یہ آواز زرحان کے اوپر جاتے قدم رکے تھے یاشا کی آواز پر. وہ پلٹا. اسی وقت وہ بھاگتی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی. یاشا کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگوتے جا رہے تھے. زرحان نے اسے روکا نہیں تھا. دل کھول کر رونے دیا. بھائیو، آپ کو ہماری ذرا سی بھی یاد نہیں آتی کیا؟ خوب دل ہلکا کرنے کے بعد اس نے سر اٹھاتے پوچھا. صرف اور صرف اپنی گڑیا کی آتی ہے. جھوٹ، اس نے غصے سے منہ پھلاتے کہا. بھائیو، اپنی گڑیا سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. زرحان نے اس کے سر پر بوسہ لیا. اور پھر ملنے کیوں نہیں آتے؟ تم جانتی ہو میں حویلی نہیں آ سکتا. کہتے اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے. میں کچھ نہیں جانتی. آپ نہیں آتے نہ، اس لیے میں یہاں آ گئی اور اب یہاں پر ہی رہوں گی. اور بھائیو تو شروع سے ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گڑیا ان کے پاس رہے. ویسے تم آئی کس کے ساتھ؟ زرحان کو پریشانی ہوئی. ڈرائیور کے ساتھ. گڑیا غلط بات، حویلی میں سب جانتے ہیں. نہ، اس نے مزے سے دھماکہ کیا. کیا؟ یاشا ناراضگی میں اسے نام سے ہمیشہ پکارتا تھا. تو میں کیا کرتی؟ میں آپ سے ملنے نہیں آتے؟ وہاں سے کوئی لے کر نہیں آتا اور میرا دل کر رہا تھا اپنے بھائیوں سے ملنے کا، سو میں آ گئی. اور آپ کو گھر کا ایڈریس کہاں سے ملا؟ وہ میں نے شہداد بھائیوں سے لیا. شاہ زرحان نے غصہ ضبط کرتے اس کا نام خود کلامی سے لیا. اور شہداد کا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ کہتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی. وہ بابا آپ کی خیریت ان سے معلوم کرتے ہیں تو میں نے ان کے فون سے چرا لیا. یاشا نے نظریں چراتے ایک اور بم پھوڑا. مطلب وہ لوگ شہداد سے رابطے میں تھے. زرحان نے مٹھیاں سختی سے بھینچی. تجھے تو میں صبح ملوں گا. میں زرحان نے تصور میں شاہ سے مخاطب ہوتے کہا.
گل گل نواز، زرحان نے ملازم کو پکارا۔ جج جی صاحب جی، حیرت سے پہلی بار اس نے زرحان کو اتنا خوشی سے دیکھا تھا۔ جاؤ اپنی بیوی سے کہو گڑیا کے لیے روم تیار کرے۔ جج جی صاحب جی۔ گل نواز خوشی سے بیوی کو اٹھانے بھاگا۔ اس نے آج تک زرحان کی گڑیا کی پورے گھر میں صرف تصویریں ہی دیکھی تھی، مگر آج وہ سامنے تھی، واقعی میں ایک گڑیا ہی تھی۔ یہاں کس وقت پہنچی؟ 2 گھنٹے ہو گئے۔ 2 گھنٹے؟ زرحان کو دوسرا جھٹکا لگا۔ تو گل نواز نے اسے کیوں فون نہیں کر کے بتایا؟ یہ ملازم، اسے میں نہیں منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے شاہ جانتا ہے کہ تم آنے والی تھی۔ شہداد بھائی؟ ہاں جی۔ اوہ، یعنی اسی لیے کہہ رہا تھا اسے گھر جانے کے لیے۔ میری گڑیا کو بھوک لگی ہوگی، کیا کھاؤ گی؟ آپ کے ہاتھ کا کچھ بھی، بہت عرصے سے آپ کے ہاتھوں سے کچھ نہیں کھایا، وہ کہتے ایموشنل ہوئی۔ اوہ آؤ۔ اور پھر رات کے 11 بجے ایپرن باندھے کٹنگ بورڈ پر تیزی سے ویجیٹیبل کٹ کرتے مشہور بزنس مین زرحان کو اگر کوئی کوکنگ کرتے دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جانا لازم تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یاشا کے سامنے اس کے بھائیوں نے چکن ویجیٹیبل پاستا رکھا تھا۔ واؤ بھائیو صاحب، میں کرتا ہوں۔ گل نواز تو اپنے صاحب کو اکثر دیکھتا تھا کچن میں، مگر آج اس کے چہرے کی چمک الگ تھی۔ نہیں، میں خود کرتا ہوں، تم باقی کھانا گرم کرو۔ جی صاحب جی۔ زرحان نے یاشا کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے خود اپنے ہاتھوں سے کانٹے کی مدد سے یاشا کو پاستا کھلایا تھا۔ دونوں کی ہی آنکھیں نم ہو گئی۔ بھائیو، آپ یہ ناراضگی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یاشا، کوئی بات نہیں، صرف آج بھائیو اور بھائیوں کی گڑیا کی، باقی کچھ نہیں۔ زرحان نے کہتے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی صاف کی تھی اور یاشا کو کھانا کھلانے لگا۔ صبح سے گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ گل خانم بیگم نے تو کچن سنبھالا ہوا تھا، جبکہ آج انشا نے لیو لے لی تھی۔ آخر کزن آ رہے تھے، چھٹی تو بنتی تھی، بلکہ عظیم صاحب بھی لیو پر تھے اور انہیں ایئرپورٹ لینے خود گئے تھے، جبکہ انشا نے ملازم کے ساتھ مل کر سب کے روم تیار کروائے تھے۔ باہر ہوتے ہارن کی آواز پر وہ نیچے کی طرف بھاگی۔ ویلکم پپا جان، بہت شکریہ بیٹا۔ السلام علیکم احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں A1، تم سناؤ کیسی ہو؟ ڈیئر ڈاکٹر کزن، احسن کی جگہ پیچھے جاتے حسن نے کہا تھا۔ اللہ میاں، اتنا پڑھاکو ہمارے گھر میں ہی پیدا ہونا تھا کیا؟ اس نے آسمان کی طرف منہ کرتے شکوہ کیا۔ کیا تھا میرے سارے کزن رج رج کے نالائق ہوتے، کوئی کسی دوسرے کو پڑھانے کا نہ کہتا؟ کیوں نہ نیٹ پر کچھ دیکھا جائے؟ ہاں، یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں آیا مجھے، ابھی دیکھتی ہوں۔ ہیزل نے فون آن کرتے ترکش ڈرامہ لو از ان دا ایئر لگا لیا۔ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور بھاگی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی نیند کا غلبہ زائل ہو چکا تھا۔ وقت کا پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے 40 منٹ کیسے گزر گئے۔ وہ جو 10 منٹ میں سونے والی تھی، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں ہی تشریف فرما تھی۔ باہر گاڑی کے ٹائر کے چرچرانے کی اور پھر انجن بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ مطلب مونسٹر آ چکے ہیں۔ ہیزل، جو بڑے مزے سے صوفے پر آڑی ترچھی بیٹھی تھی، فوراً سیدھی ہوئی اور دوپٹہ آگے پھیلا کر لیا۔ فون آف کرتے ٹیبل پر رکھا، جانتی تھی اب پڑھائی ہونا تو مشکل تھا، وقت کافی ہو چکا تھا۔ گھڑی پر نظر پڑتے وہ یہ بات سمجھ گئی تھی۔ پاؤں صوفے سے نیچے کیے اور میتھ کی بک کھولتے سامنے کی کتاب دیکھتے نیند کا پھر سے دورہ پڑا تھا۔ وہ نیند جو پچھلے 1 گھنٹے سے دور جا سوئی تھی، پھر سے آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ ہیزل بچی لگنا چاہیے پڑھ رہی تھی۔ اس نے جمائی روکتے رجسٹر کھول کر سامنے رکھی اور پینسل منہ میں دبائے نظریں کتاب پر جما لی۔ حویلی کا لکڑ کا بھاری دروازہ دھکیل کر بدر شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے کلون کی مہک سے ہیزل سمجھ گئی۔ دھیرے دھیرے قدم کی چاپ اس کے اپنی طرف آتی سنائی دی، مگر بدر کی چال میں آج کچھ تو بدلاؤ تھا، پر کیا؟ ہیزل کو سمجھ نہ آیا۔ نظریں اوپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ آتے سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ وہ بدر لا، باقی کے الفاظ ہیزل کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ الفاظ نے اس کا ساتھ نہ دیا، جبکہ مومی ہاتھ سے پینسل چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ بدر نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ہیزل کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا اور ساتھ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر ہیزل کی نظریں تو اس کی سفید قمیض پر خون کے نشانات پر جمی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی آواز ابھی تک لڑکھڑا رہی تھی۔ ہیزل جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جج جی۔ ہیزل چونک کر سنتی کہتی اٹھی۔ بدر خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کچن کی طرف بڑھا۔ ہیزل جو پانی کا گلاس
کپ کپاتے ہاتھ سے لے کر باہر جانے لگی تھی، بدر کو ایک دم سے پیچھے محسوس کرتے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک تو دل پہلے ہی ننھی نازک پتی کی طرح لرز رہا تھا، اور اوپر سے ایک دم سے بدر کا اس کے پیچھے آ کر رکنا، وہ ڈر گئی۔ پا نی بیٹھو، بدر نے گلاس پکڑتے اسے بیٹھنے کا کہا۔ میں بابا سائیں، اماں سائیں رکو۔ بدر نے اس کی بات سمجھتے اسے روکا۔ اس سے پہلے وہ انہیں بلانے بھاگتی، کہیں نہیں جانا، بیٹھو یہاں، مجھے تم سے بات کرنی ہے ضروری۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ہیزل کو حیرانگی ہوئی۔ اور یہ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، چھوٹی سی چوٹ ہے، بدر نے بات ٹالی۔ چھوٹی سی؟ ہیزل نے اس کے رنگین ہوتے بازو کو دیکھتے کہا۔ خون ابھی بھی شاید بہہ رہا تھا، میں اکرما لالا کو بلاتی ہوں۔ ہیزل میں نے کیا کہا ہے؟ بدر نے اسے جانے سے روکنے کے لیے کلائی سے تھاما، لہجہ پہلے سے کافی سخت تھا۔ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی تم؟ اس کی بات پر ہیزل نے اسے دیکھا جیسے اس نے کوئی مذاق کیا تھا۔ آپ کے بازو سے خون بہہ رہا ہے مسلسل، کسی کو تو بتانا ہوگا۔ نہیں کسی کو نہیں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں کہ اتنی سی چوٹ پر ولولہ مچا دوں۔ تم صرف ایسا کرو، مجھے فرسٹ ایڈ باکس لا دو اور پانی گرم کر دو، اگر کر سکتی ہو تو۔ اور سب سے اہم بات، گھر میں تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گی، مطلب کسی سے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ہیزل؟ جتنا کہا ہے کرو، اس سے ایک لفظ زیادہ نہیں۔ اگر کل کسی سے تم نے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا پچھلے 1 ماہ سے جتنی نرمی دکھا رہا تھا ساری ہوا ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ پہلے والے بدر شاہ کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ جج جی گڈ، پانی گرم کرو جلدی سے، اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ ہیزل بدر کی آواز سنتے فوراً چولہے کی طرف بڑھی، مگر پانی کتنا گرم کرنا تھا اسے کیا پتا۔ وہ پانی کے لیے بڑا برتن ڈھونڈنے لگی۔ ہیزل آج کی تاریخ میں پانی مل جائے گا مجھے، بدر نے طنزیہ کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، تو جلدی کرو، کیا پانی خود چل کر چولہے پر گرم ہونے آئے گا کیا؟ مجھے کچھ مل نہیں رہا، پانی کس میں ڈال کر گرم کروں؟ اس نے منہ بناتے بے چارگی سے کہا۔ زندگی میں کبھی کچن میں آئی ہو؟ ہیزل بنا اس کا طنز سمجھے زور سے سر ہلانے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پیچھے ہو۔ اس نے اسے سامنے سے پیچھے کیا اور خود ایک سائڈ پر پڑا صاف ساس پین اٹھاتے اس میں پانی ڈالا اور اسے گرم کرنے کے لیے رکھا۔ سوری، مجھے لگا آپ کو زیادہ پانی چاہیے تھا۔ کیوں؟ نہانے؟ وٹ؟ مجھے زخم کو صاف کرنا ہے پاگل، وہ کہتے پیچھے ہوا۔ کیا آپ کو گولی لگی ہے آپ کی بار؟ بدر نے چونکتے اسے دیکھا۔ اس کا انداز محتاط تھا، اسے فوراً اوپر روم میں جانا تھا کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو وجہ بتانی پڑتی، جو وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ ہاں، اس نے مختصر سا بتایا۔ کیا؟ ہیزل نے تو بس ایسے ہی تو۔ حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ بے شک وہ اس سے 1 سال بڑا تھا، مگر انشا اسے بھائی ہی کہتی، حالانکہ وہ منع بھی کر چکا تھا۔ آپ کیسی ہو انابیہ اور عربیہ؟ ہم الحمدللہ ٹھیک۔ انابیہ انشا کی ہم عمر تھی، جبکہ عربیہ ابھی 19 سال کی تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ ہماری بھابھی جان کسی اہم کیس کے سلسلے میں غیر موجود ہیں؟ حسن نے انشا کو دیکھتے پوچھا۔ جی ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ انشا بچہ جاؤ، سب کو ان کے روم دکھا دو تاکہ فریش ہو جائیں، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ جی ماما۔ ارے مومانی جان، میں تو یہاں کی خوبصورتی دیکھتے ہی فریش ہو گیا، حسن نے آنکھوں کے حصار میں انشا کو رکھتے کہا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں بیٹا، گل خانم نے حسن کو دیکھتے پوچھا۔ مطلب مومانی جان پاکستان کی ریئل بیوٹی، ملاوٹ سے پاک۔ اس نے بات کو گھمایا، جبکہ انشا کو صنوبر پھپھو کا وہ بیٹا شروع سے ہی کم ہی پسند تھا۔ ابھی وہ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انشا اٹھتی تبھی اس کے فون پر نوٹیفیکیشن شو ہوا تھا۔ انشا کے چہرے کی چمک بڑھی برہان کا میسج دیکھتے، جبکہ حسن نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ ڈیئر کزن، لگتا ہے کوئی بہت امپورٹنٹ میسج ہے، حسن نے مسکراتی نظروں سے کہا۔ انشا کو وہ بہت ناگوار گزرا۔ یس، وہ بھی پیچھے نہ رہی۔ نصرت بھی، آپ احسن بھائی اور حسن بھائی کو ان کے روم دکھا دیں، میں غنابیہ اور عربیہ کو۔ حسن کے تاثرات بدلے، جبکہ باقی کسی نے نوٹ نہ کیا۔ یہ رہا آپ کا روم، آپ دونوں فریش ہو کر نیچے آ جانا، اوکے؟ برہان کی کال آ رہی تھی۔ انشا فون ریسیو کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، تم سناؤ، مہمان آ گئے ہوں؟ انشا نے مدھم لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے مہمانوں کا آنا پسند نہیں آیا؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس وہ کہتے رکی۔ انشا کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں، آپ بتائیں کیا کر رہے تھے؟ انشا بتاؤ کیا بات ہے؟ برہان کا لہجہ سخت تھا۔ مجبوراً انشا کو بتانا پڑا، تم اپنے اس کزن سے دور رہو گی، اور اگر اس نے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تو تم مجھے بتاؤ گی۔ کیوں، آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ نظر نہیں آئے گا تمہیں وہ، برہان نے مانی حیضی سے کہا تو انشا تو دہل گئی اس کی بات پر۔ اسے سن کر افسوس ہوا کہ کیوں بتایا برہان کو۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ سوری جانم، تمہاری طرف کوئی دیکھے مجھے یہ پسند نہیں۔ وہ تو پھر فری ہو رہا تھا۔ او ہو برہان چھوڑیں، وہ مہمان ہیں، کچھ دن کے چلے جائیں گے، کون سا ساری زندگی یہاں ہی رہنا ہے؟ میں رہنے بھی نہیں دوں گا۔ انشا پچھتا رہی تھی، کیوں بتایا تھا؟ اوکے اللہ حافظ، ماما بلا رہی ہیں مجھے، رات کو بات کروں گی۔ اوکے اللہ حافظ۔ کیا ہوا؟ افنان نے برہان کو فون کو گھورتے دیکھ کر پوچھا۔ انشا کا کوئی کزن آیا ہے، باہر سے پتہ کرو اس کے بارے میں۔ جیلس؟ افنان کی اس کی طرف جھکتے بولا۔ وہ میری ہے، مجھے کسی بھی ایرے گہرے سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ایپی نمبر 33 بدر ہیزل اسپیشل۔ نیند سے ہیزل کی آنکھیں بوجھل ہو گئی تھیں۔ وہ بامشکل آنکھیں کھولیں، بار بار گھڑی کو دیکھتی کہ بدر لالا کب آئیں گے۔ اسے بدر کے پاس پڑھتے ایک ماہ ہونے کو آیا تھا، اوپر سے بدر نے نیا دھماکہ کر دیا تھا اس کے سر پر کہ وہ میتھ کے ساتھ دوبارہ فزکس کا پیپر بھی دے گی نمبر امپرومنٹ کے لیے۔ ہیزل تو صدمے میں رہی، کتنی دیر کے ایک بار اللہ اللہ کر کے پاس کیا تھا اور اب پھر سے، مگر بدر کا کہنا تھا کہ 33 نمبر کے ساتھ کون سی یونیورسٹی اسے ایڈمیشن دے گی، اسی لیے اسے نمبر تو بڑھانے ہوں گے، اور میتھ کے ساتھ فزکس کا ایڈمیشن بھی بھجوا دیا تھا اس نے۔ ہیزل نے خوب رونا دھونا مچایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایڈمیشن کو گئے ہوئے بھی 2 دن ہو چکے تھے، اب تیاری کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ میتھ کے ساتھ ساتھ فزکس کی بک سامنے رکھے بیٹھی تھی، مگر پڑھانے والے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ہیزل بچی اٹھ جاؤ، لگتا ہے بدر لالا نے آج نہیں آنا۔ اس نے خود کلامی کی، نہیں نہیں، اگر آگے تو صبح خواہ مخواہ میں ڈانٹ پڑ جائے گی، صرف اور صرف 10 منٹ اور انتظار کر لیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس نے بامشکل جمائی روکی۔ ابھی شکر تھا کہ حویلی کے ہال کی مین لائٹ آن ہوتی تھی ساری رات، ورنہ کتنا سناٹا تھا ہال میں، سبھی اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے، مگر نور تائیں سائیں کے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس وجہ سے ہیزل کو اطمینان رہتا کہ چلو کوئی تو ہے، جسے اس کا احساس تھا۔ ہیزل نے دوبارہ ہال میں لگے گھڑیال پر نظر ڈالی، 12 ہونے میں 10 منٹ تھے۔ ہاں بس جیسے ہی 12 ہوں گے میں روم میں بھاگ جاؤں گی، کیا قسمت پائی ہے لڑکیاں اتنی رات کو ڈرامے فلمیں دیکھتی ہیں، اور ایک میں ہوں، اس وقت بیٹھ کے کتابوں سے سر کھپاتی رہتی ہوں۔ تکا لگایا تھا، وہ نہیں جانتی تھی یہ سچ ہوگا۔ کیا آپ کو سچ میں گولی لگی ہے؟ وہ اس کے سامنے آتی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی کرتی حیرانگی سے بولی، میں نے کوئی نہ سمجھنے والی زبان کا استعمال تو نہیں کیا کیا کہ تمہیں سمجھ نہ آئے؟ زخمی حالت میں بھی مانسٹر کی اکڑ نہیں گئی، زخم زیادہ ہوگا، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا۔ ہیزل نے مشورہ دیا۔ نہیں، گولی صرف چھو کر گزری ہے، اس لیے ضرورت نہیں۔ آپ اتنے لاپرواہ ہیں لگتا نہیں۔ خیر اگر آپ کہیں تو میں شاوی لالا کو بلا۔ ہیزل بدر نے اسے ٹوکا۔ اوکے نہیں بلاتی کسی کو، مگر آپ کی بینڈیج کون کرے گا؟ اس نے اب پتے کی بات کی تھی۔ بدر پل بھر کو رکا اور پھر اسے دیکھا، جبکہ ہیزل اسے دیکھتے گڑبڑا گئی۔ نہیں۔ ہیزل 2 قدم پیچھے ہوئی، اس کا تو خون ہی دیکھ کر دل عجیب ہو رہا تھا، اور بدر کی سوچ سمجھتے وہ بدکی۔ مم میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ بدر نے سنجیدگی سے دیکھتے پوچھا۔ تو بلا لینا، پر میں نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تم کر سکتی ہو، بدر نے اسے یقین دلایا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ کہتے فوراً وہاں سے نکلنے لگی۔ ہیزل آرام و سکون سے باکس لے کر اوپر آؤ۔ ہیزل مرتی نہ کیا کرتی۔ بدر اوپر جا چکا تھا، اس نے باکس لیا اور مرے مرے قدموں سے اوپر جانے کے لیے بڑھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ زخم دیکھتے اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ ہیزل 5 منٹ کے رستے کو پورے 15 منٹ میں طے کر کے آئی تھی۔ چونکہ سب بڑوں کے کمرے نیچے والے پورشن میں تھے، اس لیے بدر ٹی شرٹ پہن کر باہر ہال والے صوفے پر آ بیٹھا۔ ٹی شرٹ کا بازو اس نے اوپر کیا تو زخم صاف نظر آنے لگا تھا۔ ہیزل اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے ہی اس کی نظر زخم پر گئی اس کی چیخ نکل گئی، مگر بوقت وہ منہ پر ہاتھ جما چکی تھی۔ اندر سے نظر آتا سرخ گوشت
خون کی ہلکی ہلکی بوندیں ابھی بھی بازو پر بہہ رہی تھیں۔ ہیزل جلدی بیٹھو، ہیزل بیٹھو، جلدی کرو، بدر نے کہتے اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے اتنی تکلیف میں بھی بدر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ نہ صرف منہ پر ہاتھ جمائے کھڑی تھی بلکہ آنکھیں بھی میچ رکھی تھیں۔ ہیزل، بدر نے اسے پکارا تو ہیزل نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ سے ہاتھ پیچھے کرتے ترچھی نظر سے بازو کو دیکھا۔ بدر لالا، مجھ سے نہیں ہوگا، وہ اٹکتے بولی۔ ہو جائے گا، صرف زخم کو صاف کرو اور مرہم کر کے پٹی کر دو، بس اتنا سا کام ہے۔ واؤ، اتنا سا کام! اگر مجھے یہ سب ہی کرنا ہوتا تو میڈیکل نہ پڑھ لیتی۔ دل پر بڑا سا پتھر رکھ کے وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر اویس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے نکلتے مسکراتے کہا تھا۔ میری وائف کیسی ہیں؟ شی از فائن، کیا میں مل سکتا ہوں؟ یس، بس 10 منٹ میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تھینکس ڈاکٹر۔ ماما، بسمہ کی آواز 7 سالہ باسق کی آواز پر کھلی تھی۔ بسمہ نے آہستگی سے آنکھیں وال کیں۔ تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا یار، اویس نے بسمہ کا ہاتھ لبوں سے لگاتے کہا، جبکہ باسق بھاگ کر بیبی کاٹ کے پاس آیا تھا جس میں سرخ و سفید روئی کا گڈا ہی تھا۔ وہ حسن کا منہ بولتا ثبوت، ماما یہ کتنا کیوٹ ہے۔ باسق کی خوشی سے چہکتی آواز۔ اویس زیدی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو اپنی محبوبہ بیوی کی وجہ سے ہی بچے کو فراموش ہی کر گئے تھے۔ بابا جانی آئے نا، باسق نے اویس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اٹھ کر کارٹ کے پاس آنا پڑا، جبکہ بسمہ مسکرا رہی تھی۔ وہ چونکہ ہوش میں تھی اس لیے نرسوں کی باتیں سن چکی تھی کہ بیبی بہت پیارا تھا، اور پھر نرس نے جب اسے دکھایا تو وہ خود حیران رہ گئی۔ بے شک وہ خود بہت خوبصورت تھی، اویس بھی بہت ہینڈسم تھے، مگر یہ بیبی پھر بھی دونوں پر نہیں گیا تھا، یہ الگ تھا، سب سے الگ۔ ماشاء اللہ، اویس کے منہ سے اپنے بیٹے کو دیکھتے بے اختیار نکلا۔ بابا ہم اس کا کیا نام رکھیں گے؟ باسق نے باپ کی گود میں ننھے شہزادے کو دیکھتے پوچھا۔ باسق کا بھائی بہزاد۔ ایپی نمبر 34۔ فیملی کیا آ گئی؟ باقی سب کو تو بلا ہی بیٹھے ہیں عشاء، کل سے وہ کہاں اتنا مصروف تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے پتہ چلا تھا فری سے کہ شہزاد سر یونیورسٹی سے بھی جلدی نکل گئے تھے اور گھر بھی نہیں آئے۔ پھر کہاں ہے؟ نمش کا پاؤں آج بہت حد تک بہتر تھا، اب وہ آسانی سے چل پا رہی تھی، بلکہ وہ سوچ رہی تھی کہ 1-2 دن میں یونیورسٹی واپس جانا شروع کر دے۔ ویسے بھی سارا دن رہ کر وہ بور ہو چکی تھی۔ اسی سلسلے میں اس کی فری سے بھی بات ہوئی تھی، کیوں نہ شہزاد شاہ کے گھر کا چکر لگایا جائے۔ اس کے دماغ نے نیا مشورہ دیا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور شاہ سے بھی مل لوں گی، پر جانے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ پر کیا؟ نمش کو کوئی خاص وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں کہوں گی کیا؟ سوچو نمش سوچو۔ اس نے اٹھتے بک لی اور احتیاط سے نیچے کی طرف بڑھی۔ اماں بھی جو اسے دیکھتے کچن سے بھاگی تھی۔ نمش بچہ کہاں جا رہی ہو؟ ان کے لہجے میں ڈر تھا، اس بار تو تیمور شاہ نے جان لے لینی تھی سب کی۔ اماں بھی مجھے کام ہے کچھ امپورٹنٹ۔ نہیں نمش بچہ، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی کہیں۔ آپ بتاؤ آپ کو کیا کام ہے؟ ڈرائیور کر دے گا۔ نہیں اماں بھی، مجھے خود جانا ہے۔ نمش بچہ، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، آپ پہلے ہی اتنے بڑے حادثے سے بچی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں شاہ صاحب کو بتائے بنا آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اوکے، آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ جج جی، نمش جانتی تھی کہ وہ سب بھی مجبور تھے، بابا نے سختی بھی تو سب پر اتنی ہی کی تھی، کتنا غصہ ہوئے تھے سب پر، اسی لیے اس نے انہیں ساتھ چلنے کا کہا۔ نمش بچہ، آپ کے پاؤں میں درد ہوگا چلنے میں، اماں بھی نے بے چارگی سے کہا۔ نہیں اب بہتر ہے بہت، اس نے مسکرا کر کہتے انہیں مطمئن کیا۔ انجشا شاپنگ پر چلو گی؟ نہیں پپو، میں بہت تھک گئی ہوں، انشاءاللہ اگلی بار ضرور۔ وہ ابھی آئی تھی ہاسپٹل سے، مگر یہاں سب کی تیاری تھی شاپنگ پر جانے کی، ہم تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے ورنہ نکل جاتے۔ عربیہ نے کہا او مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی، اصل میں آج بہت مصروف دن تھا، اس لیے ابھی فریش ہو کر آرام کروں گی، مگر اس سنڈے پکا آپ کے ساتھ شاپنگ اور ڈنر۔ انجشا جانتی تھی وہ مہمان تھے، اچھا نہیں لگتا انکار، پر اس کا دل نہیں تھا حسن کے ساتھ کہیں بھی جانے کا، وہ بھی اس وقت۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، تم آرام کرو، ہم بھی آج رہنے دیتے ہیں۔
سنڈے کا پروگرام ٹھیک رہے گا، حسن نے کہا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، سب تیار تھے، بچیاں اتنی خوش تھیں جانے کے لیے، تم سب جاؤ، میں اور انجشا گھر پر ہی رکتے ہیں، عظیم صاحب نے کہا۔ نہیں بابا جان، آپ بھی جائیں۔ نہیں بیٹا، میں یہاں ہی ہوں۔ سب کے چہرے اتر گئے تھے۔ اوکے، آج پھر ڈنر کر آتے ہیں، مگر شاپنگ سنڈے کو ہی ٹھیک ہے۔ انجشا اپنی وجہ سے سب کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، مجبوراً اسے ہاں کہنا پڑی۔ گڈ آئیڈیا، میں آتی ہوں 10 منٹ میں۔ کیا مصیبت ہے، بندہ اپنی مرضی سے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا۔ انجشا نے فون اور بیگ بیڈ پر رکھا اور کپڑے لیتی فریش ہونے چلی گئی۔ قریب 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر چینج کر چکی تھی۔ شاور لینے سے اس کی اعصاب کو بہت سکون ملا تھا، تھکاوٹ دور ہوئی، دماغ بھی فریش تھا پہلے سے۔ سارا دن وہ برہان سے بھی بات نہیں کر پائی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر آج اس نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ انجشا گھر آ کر بات کرنے کا سوچ کر آئی تھی، مگر ابھی اسے جانا تھا۔ وقت دیکھا تو 10 ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے۔ وہ فون لیتی نیچے آئی۔ چلیں ڈیئر کزن، حسن نے مسکراتی نظروں سے انجشا کو دیکھتے کہا۔ انجشا اسے مکمل اگنور کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جتنا اسے اگنور کر رہی تھی، وہ اتنا ہی قریب آنے کی تگ و دو میں تھا۔ ہم بڑے ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جبکہ بچے لوگ سب اکٹھے آ جاؤ۔ انجشا انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بیٹھ گئی۔ احسن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ حسن فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پیچھے وہ تینوں تھیں، جبکہ عظیم صاحب، مشتاق صاحب، صنوبر پھپھو کے شوہر صنوبر بیگم اور گل خانم دوسری گاڑی میں تھے۔ کیا بات ہے انجشا بیٹا، آپ کچھ خاموش ہو، لگتا ہے ہم نے زبردستی کر دی آپ کو ساتھ لانے میں۔ ارے نہیں پھوپھا جان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جبراً مسکرائی۔ ویسے انجشا آپ بھی اب بہت پیاری لگ رہی ہو، عربیہ نے انجشا کو دیکھتے کہا۔ یہ بات تو 100% ٹھیک کہی عربیہ نے۔ انابیہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شکریہ آپ دونوں کا۔ لگتا ہے ڈیئر کزن آپ کو ہماری کمپنی پسند نہیں آ رہی۔ وہ سب لوگ ڈنر سے واپس آ رہے تھے جب حسن نے دوبارہ انجشا کی خاموشی کو نوٹ پر چوٹ کی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، انجشا نے بات ختم کی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ حسن کی نظریں سامنے لگے مرر میں سے اسی پر جمی تھیں۔ واپسی پر حسن ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ احسن باہر کی طرف متوجہ تھا۔ انجشا، وہ ارہا تھی کیا؟ ایک دم سے احسن کی آواز گونجی۔ کہاں؟ سب ہی اس کی طرف مڑے۔ حسن نے بریک لگائی۔ نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نہیں تھی، کوئی اور ہے وہ، جو کوئی بھی تھی۔ اس نے چہرے پر چادر کا کونا کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا تھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لڑکی سیاہ پراڈو میں بیٹھی تھی، اور پھر وہ ان کے سامنے سے زن سے گزر گئی۔ سیاہ شیشے ہونے کی وجہ سے وہ اندر نہیں دیکھ پائے تھے۔ وہ تو کسی کیس کے سلسلے میں باہر ہیں، یہ کوئی اور ہوگی۔ ہاں شاید مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہے، احسن نے سر جھٹکا۔ چلے ہوں، حسن کی بات پر احسن نے سر اس بات میں ہلایا۔ تھینکس آپی، آپ کی وجہ سے بہت انجوائے کیا ہم نے۔ اس میں تھینکس والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم سنڈے کو شاپنگ پر چلیں گے۔ اوکے ہاں جاؤ انجشا بچہ، اب آپ آرام کرو۔ جی پھپھو، اگر زیادہ سر درد ہے تو کافی بنا دوں؟ حسن نے اپنی خدمات پیش کیں۔ نہیں شکریہ کہتے انجشا بنا حسن کی طرف دیکھے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت سب ہی کو نیند آ رہی تھی، کسی نے بھی انجشا کے سخت رویے کی طرف توجہ نہ دی۔ ہیزل تم کر سکتی ہو، بدر نے ہیزل کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھتے کہا۔ تم جتنی دیر کرو گی اتنا ہی خون بہے گا، اس لیے سوچ لو۔ بدر نے بات اس پر ڈالی۔ ہیزل نے اپنے ننھے سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا فقرہ سنا اور ڈرتے ڈرتے اس کے زخم کو دیکھا۔ بامشکل لرزتے ہاتھوں سے اس نے کاٹن اور اینٹی سیپٹک لیتے کاٹن کو اس میں بھگوتے بدر کے بازو کے قریب ہاتھ کیا تھا، اور پھر اللہ کا نام لیتے کاٹن کو زخم پر رکھ دیا۔ اینٹی بائیوٹک ادویات لگتے ہی زخم جل اٹھا تھا۔ بدر کو لگا زخم پر مرچیاں سی بھر دیں کسی نے، مگر وہ پاگل لڑکی کاٹن ابھی تک ایک ہی جگہ رکھے ہوئے تھی۔ بدر نے ہیزل کے ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ ہیزل ڈری۔ کچھ نہیں، تم یہ چھوڑو، ٹاول پانی میں بھگو کر مجھے دو۔ جی۔ ہیزل نے فرما برداری سے کاٹن اسے تھمایا اور ٹاول لیتی اسے بھگونے کے لیے باول میں ڈالا، مگر ساتھ ہی ہیزل کی چیخ بے ساختہ تھی، جسے بوقت وہ زبان دانتوں تلے دباتے روک گئی۔ بدر بھی گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ ٹاول ہیزل سے نیچے گر چکا تھا، جبکہ موٹی موٹی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ہیزل تم ٹھیک ہو؟ بدر کو اپنی بھولی ہیزل
کہتے اس کی نظر ہیزل کے مومی سفید ہاتھ پر گئی جو ہلکا سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ بدر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پانی روتے اس نے بولا بھی نہ گیا۔ بدر نے چونکتے پانی کو چیک کیا جو خاصا گرم تھا۔ تم پاگل ہو، پانی کو چیک نہیں کیا تھا کیا؟ بدر نے الٹا اسے ہی ڈانٹا۔ بدر کی سخت آواز سنتے ہیزل کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ او میرے خدایا، کیا ہو تم ہیزل؟ اب رونا تو بند کرو۔ اگر کوئی آ گیا تو کیا سمجھے گا؟ ایک تو میں آپ کی مدد کر رہی تھی اور نقصان بھی میرا ہوا، ہاتھ بھی میرا جل گیا اور آپ ڈانٹ بھی مجھے ہی رہے ہیں۔ روتے اس نے اشکوں کا پٹارا کھول دیا۔ شکووں کا پٹارا کھول دیا۔ ہیزل، میں نے ڈانٹا نہیں بلکہ سمجھا رہا ہوں۔ بدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چپ کروانے کے لیے سختی سے دانت پیستے صفائی دی۔ اس طرح سمجھاتے ہیں اتنے غصے سے؟ ہائے اللہ میاں، اب میں اتنے دن ٹیسٹ کیسے دوں گی؟ میرا سارا ہاتھ جل گیا۔ اس نے بات کو اپنی طرف موڑا۔ بدر نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ کو، جہاں صرف 2 انگلیاں ہلکی سرخی مائل ہوئی تھیں جو پانی سے اچانک ٹکرائی تھیں، کیونکہ ہاتھ تو اس نے ابھی پانی میں ڈالا ہی نہیں تھا۔ کوئی اتنا زیادہ جلا نہیں، معمولی سا جلا ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا؟ اس کی دوبارہ آواز اونچی ہوئی آہستہ۔ یہ آپ کو معمولی سا لگ رہا ہے؟ میں ابھی تایا سائیں کو بتاتی ہوں۔ آپ میری چوٹ کو معمولی سا کہہ رہے ہیں؟ وہ روتی اٹھی۔ بیٹھو یہاں۔ بدر نے روکا۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے کی، اس نے کہتے فرسٹ ایڈ باکس سے برنال نکالا اور اس کی دونوں انگلیوں پر لگانا شروع کیا۔ تبھی ہیزل کی نظر دوبارہ اس کے پھولے مسل سے ہوتی اس کے زخم پر گئی۔ زخم تو یہ تھا واقعی میں اس کا ہاتھ اتنا نہیں جلا تھا جتنا وہ ڈرامہ کر چکی تھی۔ انہیں اتنی چوٹ آئی ہے پھر بھی نارمل ہے، اس نے دل میں سوچا۔ مم میں ٹھیک ہوں، ہیزل نے مدھم آواز میں کہا۔ جانتا ہوں۔ بدر بھی مصروف سا بولا۔ جاؤ تم، میں کر لوں گا۔ بدر نے ہاتھ چھوڑتے کہا۔ مم میں کرتی ہوں، تمہارے ہاتھ پر مرہم لگی ہے، اتر جائے گی، اس نے آرام سے سمجھایا۔ میں پھر لگا لوں گی اب کی بار۔ بدر کچھ نہ بولا۔ رکو۔ ہیزل دوبارہ ٹاول اٹھانے لگی جب بدر نے اسے روکا۔ میں دیتا ہوں، اور پھر ٹاول بھگو کر نچوڑ کر ہیزل کی طرف بڑھایا۔ زخم کو سائیڈوں سے صاف کرو، اوپر سے نہیں، اب کی بار، بدر نے تفصیلاً بتایا۔ ہیزل نے سر ہلایا اور اس کے کہے کے مطابق زخم کو ارد گرد سے صاف کیا۔ جو خون جم گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ کون سی مرہم لگاؤں؟ ہیزل نے 2-3 کریموں کو دیکھتے پوچھا۔ اس وقت وہ اپنے پہلے والے روپ سے الگ لگی۔ یہ، بدر نے ایک مرہم اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی جسے ہیزل نے تھامتے کھولا اور اس کے زخم پر اچھی طرح سے مرہم لگایا اور پھر پٹی لیتی اس کے بازو پر کرنے لگی۔ اس عرصہ میں دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ پٹی کرتے واقعی میں اس کے اپنے ہاتھ سے مرہم اتر چکی تھی۔ ہو گئی۔ گرہ لگاتے اس نے چوٹی سیزر سے پٹی کو کٹ لگایا اور ساری چیزیں سمیٹ کر باکس میں رکھیں۔ ہیزل، صبح اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ ہیزل الجھی۔ آخر وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیوں چھپا رہے تھے سب سے؟ بدر نے اس کی نظروں کی الجھن کو پڑھا مگر اگنور کر گیا۔ مرہم کو سونے سے پہلے ہاتھ پر لگا لینا۔ جاتے جاتے بدر کی آواز ہیزل نے سنی اور مڑتے مرہم اس کے ہاتھ سے لی۔ جی، کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ بدر بھی اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا، مگر جانے سے پہلے وہاں سے چیزیں اٹھانا نہ بھولا۔ انجشا نے روم میں قدم رکھا تو برہان کے کلون کی مہک اس کی سانسوں میں اتر گئی۔ برہان! اس کے لبوں نے جنبش کی۔ کیا وہ یہاں تھا؟ اس نے فوراً پیچھے سے ڈور لاک کیا اور لائٹ آن کی۔ سامنے ہی صوفے پر برہان پشت پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ برہان، آپ کب آئے؟ انجشا نے بیگ صوفے پر رکھا۔ برہان، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا کو فکر لاحق ہوئی۔ ہوں۔ برہان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ انجشا نے اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا کہ کہیں بخار وغیرہ تو نہیں۔ برہان، مجھے فکر ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ انجشا نے آج تک اسے ایسے خاموش نہیں دیکھا تھا۔ کچھ تو تھا۔ ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ تم بتاؤ کہاں تھی؟ شکر آپ بولے تو۔ سب کا آج ڈنر کا پلان تھا تو کھانا کھانے چلے گئے تھے سب۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے آنا ہے تو میں نہ جاتی۔ انجشا پانی گلاس میں ڈالتی بولی۔ ویسے آپ کا سیل صبح سے آف کیوں تھا؟ ایسے ہی۔ برہان، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ انجشا نے کھوجتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اب بتائیں کیا بات ہے؟ انجشا کو آج برہان کے چہرے پر ہمیشہ والی تر و تازگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جو انجشا کے پاس ہوتے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی وہ نہیں تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، برہان نے مسکرا کر ٹالنا چاہا۔ برہان
انشا نے خفا نظروں سے دیکھتے پکارا۔ اس پھیکی مسکان اور آپ کی پہلے والی مسکراہٹ میں فرق سمجھ آتا ہے مجھے۔ انشا اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ اسے برہان سے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے رات کی تنہائی میں ملنے آتا تھا، مگر کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کیا۔ کوئی چھوٹی موٹی شرارت کر دیتا وہ ایک الگ بات تھی۔ برہان کیا اب مجھے اتنا بھی حق نہیں دیں گے؟ آپ کی تکلیف کو کم کر سکوں یا کم سے کم سن ہی سکوں؟ انشا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تو برہان نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر انشا کا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ کسی انہونی کا احساس جاگا۔ اسی سرخی کو چھپانے کے لیے وہ آج انشا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ برہان نے ایک گہرا سانس لے کر سر صوفے کی پشت پر رکھا اور آنکھیں بند کر گیا۔ یعنی کوئی بہت بڑی بات تھی، ورنہ برہان زیدی جیسا بندہ ایسے ہمت نہیں ہارتا تھا۔ انشا کو اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ کیسے اس نے زخموں پر اسٹچز کروانے سے پہلے دردکش ادویات لگوانے سے انکار کر دیا تھا۔ انشا کو وہ پل آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا۔ اب بتائیں۔ انشا نے برہان کے ہاتھ کو اپنی نازک ہتھیلی میں لیتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کی حرکت پر برہان کے رگ و روح میں سکون سرایت کر گیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کا درد جانے بنا ہی اتنی ہمدردی محسوس کر رہی تھی، اور وہ عورت نہ سمجھ سکی تھی اس کا درد جس نے اسے جنم دیا تھا۔ یہ ناسور جو آج اس کی زندگی کو ان کٹھن مراحل کا مسافر بنا گیا تھا، وہ اسی عورت کی بدولت ہی تو تھا۔ برہان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے، جنہیں وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ انشا نے کچھ پل انتظار کیا، مگر پھر مایوس ہو کر اٹھنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اسے بتانا نہیں چاہتا۔ وہ برہان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی اس سے پہلے برہان نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اسے واپس بٹھایا تھا اور خود اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ انشا حیران ہو اٹھی، مگر جب نظر اس کی آنکھوں کے بھیگے گوشوں پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس سے وہ مرد اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر رہا تھا؟ برہان آپ ٹھیک ہیں؟ انشا کو فکر لاحق ہوئی۔ برہان میرا دل بیٹھ رہا ہے، پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ عفنان بھائی ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ آپ کے خاص آدمی ناصر بھائی وہ ٹھیک ہیں، پلیز بتائیں۔ انشا برہان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی، گھبرا اٹھی۔ آج 15 نومبر ہے۔ کچھ وقفے کے بعد برہان کی بھاری مگر مدھم آواز انشا کے کانوں سے ٹکرائی، جو وہ بامشکل سن پائی۔ آج کے دن 9 سالہ برہان زہدی کی حقیقت میں موت ہو گئی۔ برہان انشا تڑپ اٹھی۔ اس کی بات پر نہیں، آج مجھے بولنے دو، شاید سالوں کا درد جو یہ دل جھیل رہا ہے کم ہو جائے۔ وہ کون سی حقیقت سے پردہ اٹھانے والا تھا جس کا پہلا لفظ ہی دل چیرنے والا تھا؟ کیا انشا سن پائے گی اس کا ماضی؟ تاریک رات، وہ رات جو سب ختم کر گئی، اپنے ساتھ سب بہا لے گئی۔ برہان کا بچپن، اس کی معصومیت، اس کی اپنے ہر چیز، ہاں وہ آج کی ہی منحوس رات تھی۔ 15 نومبر میری سالگرہ کا دن۔ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا اس عورت کے گھر جس کے لیے میرے باپ نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو اس کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر اس نے، برہان کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی، اس عورت کے لیے جو اس کی ماں کے عہدے پر فائز تھی۔ جب میں اس عورت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ کوئی اتنا بے وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں اسے بابا کی محبت کی گہرائی کی قدر نہ ہوئی؟ کیوں اسے اپنی کوکھ سے پیدا کیے بچے کی پرواہ نہ ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں عورت تو وفا کی مٹی سے بنی ہوتی ہے، پھر اس عورت کی وفا کہاں جا سوئی؟ نہ صرف اپنے شوہر بلکہ وہ شوہر جو جان دیتا تھا اس پر، اور نہ بیٹا یاد رہا اسے۔ وہ تو کہتی تھی وہ بابا سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، پھر ان کی محبت میں کھوٹ کیسے شامل ہو گئی؟ محبت کے وعدوں کے دن شاید بہت کم تھے ان کے، یا ان کی محبت میں وہ تاثیر ہی نہیں تھی۔ وہ دن عرصہ چل سکی، یا شاید محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ شاید محبت تھی ہی نہیں انہیں، وہ صرف بابا کی دولت سے محبت کرتی تھیں۔ انہیں بابا نہیں بلکہ ان کی دولت چاہیے تھی، جو نہ ملنے پر ان کی محبت بھی روح بدل گئی۔ برہان کسی خواب میں گم سا ہونے لگا۔ نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم دادو کے گھر جائیں گے۔
بچہ ضد نہیں کرو، کل چلیں گے۔ نہیں میں آج ابھی جاؤں گا۔ برہان نو بابا، یو پرومسڈ می۔ برہان ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل جائیں گے وعدہ۔ ارے نہیں بہزاد، میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ پلیز جائیں، میں ٹھیک ہوں، پر تمہیں چھوڑ کر تو مجھے کیا ہوگا، میں ابھی بھی اکیلی ہی ہوتی ہوں، آپ جائیں۔ برہان کا دل ہے انکار نہیں کرے، میرے پرنس کا اتنا سا فیس ہو گیا ہے، آپ جائیں۔ کائلہ نے بہزاد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جاؤ۔ برہان جلدی سے جوتے پہن کر آؤ۔ اوکے بابا، وہ کہتے اپنے روم میں بھاگا۔ آپ جانتے ہیں میں وہاں نہیں جا سکتی، اور برہان وہاں سب سے ملے بنا نہیں رہ سکتا، آپ جائیں، شام تک تو آپ نے آ ہی جانا ہے، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ بہزاد نے کائلہ کا ماتھا چومتے کہا، نہیں کوئی ضرورت نہیں جلدی آنے کی، مطلب کہ بہزاد کو اچھے سے ملا کر لائیے گا تاکہ ایک ہفتہ آرام سے نکال لے۔ کائلہ نے مسکراتے کہا، اوکے جو حکم میری جان، وہ کہتے اس کی طرف جھکا۔ بہزاد کیا کر رہے ہیں، برہان آتا ہی ہوگا، جائیں۔ اوکے دل تو نہیں کر رہا تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کا، مگر چلو ہم کوشش کریں گے جلدی آ جائیں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، میں کچھ دیر نیند لوں گی پھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اوکے چلیں نواب صاحب، بہزاد نے مسکراتے اپنے نحریلے بلکہ ضدی اکلوتے بیٹے سے کہا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میری جان۔ کائلہ نے اٹھتے برہان کے دونوں سرخ و سفید گال چومے۔ کائلہ کا دل الگ سے انداز میں دھڑکا تھا، برہان کے دور ہوتے پتہ نہیں ایک الگ سی بے چینی تھی جو اس کے اندر پھیلی تھی۔ اس نے برہان کو آواز دے کر روکنا چاہا مگر روک نہ پائی، اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دیر اور رک جاتے بہزاد۔ بسمہ بیگم نے بہزاد سے کہا، نہیں مام، آپ جانتی ہیں کائلہ ہمارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اس کی بات پر زرناب عجیب سے انداز میں ہنسی، جبکہ بہزاد چونکا۔ اس کی ہنسی کوئی عام ہنسی نہیں تھی، کچھ تو تھا مگر کیا؟ برہانی گھر چلیں۔ بہزاد برہان کو برہانی کہتا تھا۔ نو بابا ابھی نہیں، ماما اکیلی ہوں گی نا، چلو پھر آئیں گے۔ پکا وعدہ؟ برہان نے اپنا ننھا سا ہاتھ بہزاد کے سامنے کیا۔ ہاں میری جان، پکا وعدہ۔ اوکے چلیں بابا، ہم اگلے سنڈے کو پھر دادو لوگوں سے ملنے آئیں گے نا؟ برہان نے آئس کریم کھاتے بہزاد کو پوچھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہاں میری جان، انشاءاللہ ہم پھر اگلے سنڈے کو دادو لوگوں سے ملنے آئیں گے، ماما کو بھی لے کر آئیں گے۔ جبکہ کائلہ کو سنتے بہزاد کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، اسے کچھ دیر پہلے والی اپنی اور زرناب کی ہوئی تلخ کلامی یاد آئی، مگر اس نے سر جھٹکا۔ بتائیں نا بابا۔ ہاں ماما بھی ساتھ آئیں گی۔ اوکے تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا۔ بہزاد جانتا تھا کہ اس کے گھر والے ان گزرے 12 سالوں میں بھی کائلہ کو اپنا نہیں سکے تھے۔ انہوں نے بہزاد کو معاف کیا تھا، یہ صرف اور صرف باسق بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بابا ماما اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ برہان کو ابھی جلدی سے ماما کے پاس پہنچنا تھا۔ ماما آپ کے لیے کیک تیار کر رہی ہوں گی، بہزاد نے اندازے سے کہا۔ واؤ، پھر جلدی کریں نا۔ اوکے۔ بہزاد کو اس کی جلدی پر ہنسی آئی۔ بہزاد نے ایک ہاتھ میں برہان کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈپلیکیٹ چابی کو لاک میں لگانا چاہا، مگر یہ کیا، لاک تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ بہزاد حیران ہوا، ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، اوپر سے کائلہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ دروازہ شاید کوئی آیا ہو، شاید روبی آئی ہو۔ بہزاد کو کائلہ کی دوست کا ذہن میں آیا۔ تو بہزاد دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر اس کی روح فنا کر چکا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ سے ننھا سا برہان کا ہاتھ نکل گیا۔ کوئی ریت کا محل زمین بوس ہوا تھا یا شیشے کا گھر تھا جسے نوکیلے پتھر تار تار کرتے چکنا چور کر گیا تھا۔ بہزاد زیدی کو سامنے کا منظر پتھر کر گیا تھا۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اس کی محبوب بیوی جس کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، سب سے دور ہو گیا تھا۔ وہ ماں باپ جس نے اسے جنم دیا تھا، انہیں تک چھوڑ دیا تھا، مگر اسے نہیں چھوڑا تھا، اس نے آج اسے مار دیا تھا۔ دھوکہ، یہ لفظ ہر سو بارگشت کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے کہے زرناب کے الفاظ، اس کی عجیب ہنسی اور اس کے اپنے خود کے کہے مان بھرے الفاظ اس پر کہکے لگا رہے تھے۔ وہ لڑکھڑا گیا تھا اپنے پورے قد سے۔ دھوکہ، دھوکہ، یہ الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برسے، اس کے دل کو خنجر کی نوک سے چیر رہے تھے۔ نہیں، وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا، اس کی دہاڑ سے فلیٹ کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ برہان کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے گر گئی
وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپتے دیوار سے جا لگا، جبکہ قائلہ بھی پتھر کی ہو گئی تھی بہزاد کو دیکھتے، مگر وہاں موجود چوتھا نقوش اطمینان سے کھڑا تھا۔ بہزاد، قائلہ آگے بڑھی۔ رکو، وہ سب دیکھ چکا تھا۔ اس نقوش نے کہتے قائلہ کی کلائی پکڑی۔ بہزاد نے قائلہ کی کلائی دیکھتے زور سے آنکھوں کو میچا تھا۔ چھوڑو بہزاد۔ وہ آگے بڑھی، جبکہ بہزاد نے انجان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بہزاد، مم میری، جبکہ بہزاد الٹے قدموں سے پیچھے ہوا تھا اور سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ ڈیئر قائلہ، جو ہونا تھا ہو چکا، اس شخص نے معنی حیضی سے کہتے اپنی شرٹ کا آخری بٹن بند کیا، جبکہ قائلہ کی نظریں صرف اور صرف بہزاد پر تھیں۔ بہزاد نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے۔ وہ نقوش جا چکا تھا، جبکہ قائلہ بہزاد کے کمرے کے دروازے کو مسلسل کھٹکھٹا رہی تھی۔ برہان ڈرا سہما سا دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بہزاد، دروازہ کھولیں، میری بات تو سنیں پلیز بہزاد۔ اور پھر کچھ دیر بعد گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور ہر چیز ساکت ہو گئی۔ سکوت طاری ہو گیا۔ ہر طرف قائلہ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، جبکہ برہان نے چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بابا، بابا! وہ روتے بہزاد کو پکارنے لگا، مگر بہزاد جا چکا تھا۔ محبت کھا گئی اسے۔ وہ قائلہ کی بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، پھر سہ کیسے جاتا؟ گولی کی آواز پر ارد گرد کے گھروں کے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے۔ کچھ لوگ فوراً اوپر بھاگے۔ گھر کا دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے سب اندر داخل ہو گئے۔ قائلہ باہر دروازے کے پاس ساکت جامد بیٹھی تھی، سر دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ ننھا سا برہان اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازے کو پیٹے جا رہا تھا۔ بابا، بابا، اوپن دی ڈور! مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دو تین لڑکوں نے آگے بڑھتے قائلہ کو پیچھے کیا اور برہان کو، اور پھر دروازہ توڑا تھا۔ عورتیں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیا قیامت گزر گئی تھی ان پر۔ وہ سب گواہ تھے بہزاد اور قائلہ کی محبت کی۔ آخر کیا ہوا تھا؟ سب کی سمجھ سے بلا تر تھا۔ کمرے میں ہر طرف خون بکھرا پڑا تھا اور بہزاد کی ساکت لاش سب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ برہان اپنے بابا کے پاس بیٹھا انہیں اٹھا رہا تھا، مگر وہ نہ اٹھے۔ سب کی حالت اس ننھے سے بچے کو دیکھتے اور دہاڑے مار مار کر رونے کو کر رہی تھی۔ قائلہ اسی طرح ساکت تھی۔ سب عورتیں اسے جھنجھوڑ رہی تھیں کہ وہ کچھ بولے، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی، بالکل خاموش۔ پولیس بھی آ چکی تھی۔ بہزاد کے گھر والوں کو فون کر دیا گیا تھا، وہ سب بھی پہنچ چکے تھے۔ بسمہ بیگم بے ہوش ہو گئی تھیں بہزاد کو دیکھتے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ ابھی تو وہ سب سے مل کر آیا تھا، پھر بہزاد کو لے جایا گیا، جبکہ برہان کی نظر کھلی ڈائری کے پھڑ پھڑاتے ورق پر گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا جہاں برہان کے نام کچھ لکھا تھا۔ برہان، میری جان، قائلہ کا بھرم رکھنا۔ وہ بے وفا تھی، مگر میری محبت تھی۔ محبوب کو رسوا نہیں کرتے، میں اس سے نفرت نہیں کر سکتا، یہ میری محبت کی توہین ہوگی، مگر میں اسے دوبارہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں جا رہا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انشا کے آنسو ڈائری کے اس صفحہ پر گر رہے تھے جو بہزاد کی آخری نشانی تھی، برہان کے پاس جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ آج میرا تھوڑا سا گلا خراب تھا، آئی تھنک میں نے کچھ آئلی چیز کھائی جس وجہ سے پانی پینے سے میرا گلے میں تھوڑا سا نا انفیکشن سا ہو رہا ہے نا، تو اگر کہیں کچھ مسئلہ ہوا سننے میں تو آئی ایم سوری ان ایڈوانس۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جلدی سے جائیں اور پیج کو سبسکرائب کریں، ایپی کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور انشاءاللہ جلد آپ کو ایک سرپرائز ملے گا، بلکہ کچھ دیر تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سرپرائز شیئر کرنے جا رہی ہوں، نئے آنے والے تمام سبسکرائبر کے ساتھ بھی اور جو پرانے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ خیر، ان سے تو میری نیکسٹ ایپی میں بات ہو ہی جائے گی جو آئے گی 161، لیکن آپ لوگوں سے میں نے یہیں پہ بات کر لی ہے۔ سو جو میں سرپرائز دوں گی اس پہ دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ سو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں، باقی انشاءاللہ میں جلد کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو جلدی دے سکوں۔